وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ احسن القصص فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے واقعے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کی قوموں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائشوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کے آزمائش میں کامیابی کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ کامیاب ہونے کا ذکر فرمایا۔ نافرمانی کرنے والے اور ایمان پر حق پر قائم رہنے والوں کی مخالفت کرنے والے اور حسد کرنے والوں کے تذکرے، یہ سب فوری اسی کے بعد ذکر فرمایا، اس آیت کے بعد ہی سورہ ہود کے بالکل آخر آیتوں میں کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہر واقعہ سنانے کو بہت ہے، بغیر سنائے دیکھنے دکھنے مشاہدہ کرنے، مشاہدہ محسوس کرنے، غور و فکر کرنے کو بہت ہے، بے حد و حساب ہے۔ بہرحال ان میں سے جتنی چیزیں ہم نے بتائی، اللہ کا حکم جاری کرنا ہے، اللہ کا کلام، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی وحدانیت میں شرارت، گڑبڑ، شک شبہ انسانوں کو ایسا ہوا ہے۔ اس مرحلے سے تم نکلو، تمہارا پیدا کرنے والا وہی ہے جو تمہیں زندہ رکھا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سانس چلا رہا ہے۔ اگر تمہارے اختیار میں ہے، سانس کو رکنے مت دو، دیکھیں گے سانس کا چلانا اس کا کام ہے، سانس کا جب تک چلانے کے بعد چلانا ہے، روک دینا اس کا کام ہے، یعنی زندگی دینا تو اس کا کام ہے، پھر اس زندگی کو باقی رکھنا اس کا کام ہے۔ ہر چیز بندے کے پاس جو ہے اللہ کی نعمت ہے، پھر اس میں دوسروں کو شریک کیوں؟ ہر واقعے کو ہم نے اسی لیے بتایا ہے تاکہ ہم تمہارے دلوں کے اندر ایمانی اعتبار سے ایمان کو ثابت قدم رکھ سکیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ تو اب یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا، ہم کہیں گے اس کو واقعہ۔ قرآن نے بھی کہا احسن القصص، اس میں نشیب و فراز والی کیفیتیں گزری ہیں۔ سب سے پہلے حاسدوں کا، محسودین کا، دنیا اسی کے اوپر ہے، دیکھو دنیا کے جھگڑے اسی کے اوپر ہیں، دنیا میں نفرتیں اسی کے اوپر ہیں۔ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ دنیا میں جو وجود میں آیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد سامنا کرنا پڑا ابلیس کا۔ اللہ نے حکم دیا ابلیس بڑائی، تعظیم، توقیر، شان اور عظمت ہم نے ہمارے منشے سے انسان کے حوالے کر دیے، بس اس کو تو قبول کر اور سجدہ کر، بمانے قبول کر۔ وہ قبول کرنے والی کیفیت کو سجدے کی شکل میں ظاہر کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ہے ثابت کرنے کے لیے مشاہدے کے طور پر بار بار جتنے مرتبہ حکم دے رکھا ہے اتنی مرتبہ سجدہ کرتے جانا، کر کے بتاتے جانا، کر کے بتاتے جانا۔ فرائض کی شکل میں انکار کرتا ہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، فرما بردار بندہ نہیں ہے۔ فرائض سے ہٹ کر بھی پوری زندگی جتنا ہو سکتا ہے یہ ثبوت پیش کرتے جا تو اپنے رب کے سامنے
دنیا دیکھتے رہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو گواہ بنانے کے لیے نہیں، لیکن تو عملی طور پر کرتا جا۔ حاسدین محسودین کا واقعہ، حسد کون کرتا ہے؟ جو تمہارا رہتا ہے، تمہارا قریب رہتا ہے، جو تم کو جاننے والا رہتا ہے، وہ جان کر ہی چاہے رشتے کے لحاظ سے ہو، دوستی کے لحاظ سے ہو، محلے کے لحاظ سے ہو، آفس کے لحاظ سے ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو، یا سیاسی اعتبار سے ہو، جو تم کو ہاتھ میں ہاتھ دینے والا، ملانے والا، مصافحہ کرنے والا، جاننے والا، تمہارے ساتھ شب و روز گزارنے والا، بات یہاں تک آتی ہے، بھائیوں تک آ جاتی ہے۔ بھائیوں میں آتی نہیں کوئی بات، جب کوئی چیز درمیان میں نہ ہو، جب کوئی چیز آ جاتی ہے مقصد کی۔ قرآن بھی ذکر کر دیا، ہندوستانی اسلاف نے بھی سینکڑوں ہزاروں برس پہلے سے تجربہ کر کے کہہ دیا، جب جھگڑا ہوتا ہے بھائیوں میں، ہوتا نہیں، ایک خون ہے، کیوں لڑیں؟ اب لڑنے کی بات آتی ہے، محبت کیوں تھی؟ باپ ایک تھا، سب ذمہ داریاں سنبھالتا تھا، اب باپ ہٹ گیا، کبھی تو موت کی وجہ سے ہٹ جاتا، کبھی بڑھاپے کی وجہ سے، یا اولاد اس کو ان سارے کاروبار معاملات کے اندر اس کو الگ تھلگ کر کے رکھ دیتے۔ اب لینے دینے والی، تقسیم کر لینے والی ایسی بات ہوتی ہے، اب اس میں موافق غیر موافق ہونے کے بعد جو نفرت ہوتی ہے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ برادر حقیقی دشمن تحقیقی۔ دشمن تو کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی بھائی میں جب دشمنی ہو جاتی ہے تو اس دشمنی کا نمونہ مثال آپ پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں تو بھائیاں تھے نا، حسد۔ تو ایک نمونہ حاسدوں کا، محسودین کا ہے، زندگی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر مالک کا ہے، مملوک کا ہے، یعنی آقا کا ہے، خادم کا ہے۔ یوسف مملوک ہیں، غلام ہیں، ایک سے زائد مرتبہ بکتے گئے، لوگوں نے بیچا، اور اب بکتے رہے۔ اس کے مستقل احکام ہیں، احادیث ہیں، قرآن کے اندر تعلیمات ہیں۔ زندگی کے اندر انسان کے لیے مملوکیت کے 20 شکلیں آتے ہیں۔ ہر انسان مملوک ہے، ہر انسان غلام ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، کم و بیش۔ کہیں ایک اعتبار سے انہیں غلام ہے تو کہیں وہی شخص دوسرے اعتبار سے انہیں حاکم ہے، انہیں بڑا ہے، اس کے تحت کوئی دوسرے۔ جب جہاں ایسی بات آ جاتی ہے مالک اور مملوک کی، اب وہ دو ذمہ داری، مملوک کے اوپر بھی، مالک کے اوپر بھی۔ مالکوں کا مالک وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جب مملوک ہوتا ہے یعنی غلام ہوتا ہے، اپنے آقا کی ذمہ داریوں میں سے ذرہ برابر، پل برابر بھی خیانت ہونا نہیں۔ وہ نمونہ یوسف علیہ السلام نے، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، یہ بغیر رکے کے پڑھا وہاں وقف ہے، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، وقف کر کے پڑھے تو جب اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، معاذ اللہ، خوف خداوندی کو رکھا، ذمہ داری کو رکھا، اپنے مملوکیت کے احساس کو سامنے رکھا، مالک کے احسان میں خیانت نہیں کیا۔ بس تمہارا رب ہر وقت تم پر احسان کرتا ہے، تم مملوک ہو۔ اور ایمان نام ہے،
اپنے مالک کی پوری پوری وفاداری کرنے کا اور اپنے اختیار و مرضی کو ختم کر دینے کا، تو پھر نافرمانی کیوں؟ اور پھر یہی مملوک اب مالک بن جاتا ہے، مصر کے حکمرانی کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ اب جو بڑے تھے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، جو مالک کے درجے میں تھے وہ مملوکیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ شہنشاہیت کے درجے میں آ گئے، زلیخا مملوکیت کے درجے میں آ گئے، پھر ان کا مالک کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ تفصیلات ذکر نہیں کیے گئے چونکہ سورہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ آخر کا جو شکل ہوئی تھی، حضرت زلیخا ہی بیوی ہیں حضرت یوسف کے، جب ہوئی نہیں شادی، یہ مملوکیت میں ہو گئے، یہ بھی بوڑھی ہو گئی۔ جس طرح چنیک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا اور جتلایا ہے، ان کی عمروں کو پیچھے پلٹایا۔ حضرت یوسف کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہیے مانگ لو، مانگ لیا انہوں نے۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو ایک خصوصی اختیار اللہ تعالیٰ دے رکھے ہیں، مطالبے کی، دعا کی۔ وہ ذری در کے لیے محال ہوتی کیوں نہیں، اس کو قبول کریں گے، پورا کریں گے۔ اور جتنی امتوں کو عذاب بھیجا گیا ہے ہر نبی کی بد دعا کے بعد ہی، وہ دعا وہی ہے جو مخصوص اختیار دیا گیا تھا۔ آخر میں تنگ آ کر اپنے قوم کے اوپر بد دعا کر دیے، اللہ نے قبول کر لیا اور ہلاک و برباد کر دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت للعالمین نے ہر نبی نے استعمال کر لیا، میں اس دعا کو استعمال نہیں کیا ہوں، اس دعا کو محفوظ رکھا ہوں اور رکھوں گا، روز حشر میں اس کو استعمال کروں گا۔ میری امت کے وہ مسلمان جن سے گناہ صادر ہو گئے ہیں، دوزخی قرار پا رہے ہیں، انہیں دوزخ سے نجات دلانے کے لیے، شفاعت کے لیے میں وہ دعا کو اٹھا کر رکھا ہوں۔ میں نے اختیار نہیں کیا وہ دعا، میں اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ کیسا ہوتا قرآن تو ذکر کیا، کیسا کی ہم بات ہے اس میں۔ اللہ نے فرما دیا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو جو کرتے چلیں گے، ارے بندے سمجھ لے، اللہ کے بارے میں پوچھے گا نہیں، وہ کیسا اللہ میں ہرگز نہیں، کسی کو اختیار اللہ نے دیا نہیں ہے تو ایسا کیوں کیا۔ یہی غلطی تو کیا تھا ابلیس نے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اسے لما کرمتنی، اس کو انکرام کیسا دے دیا تو نے، ساری مخلوقات میں اعزاز انسان کو کیوں دے دیا، سوال کرا تھا اس نے۔ اللہ نے فرمایا لا یسأل، اللہ کی ذات ہو یا انسان، کوئی اس سے پوچھے گا نہیں، اور جو اللہ کرے گا اس کے بارے میں نہیں، جو اللہ کرے گا اس کے بارے میں۔ اللہ ایک کو موت دیتے ہیں، ایک کو حیات دیتے ہیں، ایک کو بیماری دیتے ہیں، ایک کرتے ہیں، ایک کو مصیبت کے اوپر اور ایک مصیبت ڈالتے ہیں، اس کو خوشی کے اوپر اور ایک خوشی ڈال دیتے ہیں، نہیں پوچھنا۔ اور مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، جب مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب مانگنا دراصل اللہ کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہوا، کرتے چلنا، اللہ تعالیٰ وہی چاہتے ہیں۔ تو ہر پیغمبر نے دعا کو اختیار کیا، اسی دعا کا حصہ ہے یہ بھی۔ زلیخا نے مطلق آپ نے پوچھا، جب آمنا سامنا، بڑی تمناؤں کے بعد شاہی دربار میں پہنچنا دشوار ہو گیا تھا، زلیخا نہیں پہنچ سکی تھی، بالکل ایک عام جیسی انسانی شکل میں آ گئی تھی،
شہنشاہیت رانی صاحبہ کا جیسی زندگی گزارنے والی، اور انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب آمنا سامنا ہوا تو پہچانے بھی نہیں حضرت یوسف۔ پوچھے تو کون ہے؟ پوچھے، پھر تعارف کرایا، میں زلیخا ہوں، فلاں فلاں فلاں۔ کیا چاہتی ہے؟ تو میں یہ چاہتی ہوں، ایک تو یہ کہ میری یہ عمر پیچھے پلٹے، پھر میں جوان ہو جاؤں۔ ہمیں کیسی دعائیں نہیں کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ یہاں بھی حضرت زلیخا کہاں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے زمانے کے رسول سے ذکر کر رہے ہیں، رسول کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ رسول نے ایسا وعدہ دے دیا ان کو، تم جو مانگو گی میں انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ پہلے یہ منوا لیا، منوانے کے بعد مطالبہ ایسا کر لیا، میری عمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعائیں دیں۔ حضرت ابو قتادہ کو دعا دیے تھے، 70 سال کی عمر میں وفات پائے، ہمیشہ 15 سال سے زیادہ کے دکھائی نہیں دیے۔ 15 سال کے لڑکے کے جیسا دکھائی دیتے رہے، 70 سال کی عمر تک زندگی گزارے۔ ابو قتادہ ابو قتادہ ابو قتادہ، حدیثیں پڑھتے جاؤ، سند ملتے چلے گی۔ کئی صحابہ کو دولت کی بھی دعا دی، درازی عمر کی بھی دعا دی۔ اور اس چیزوں کی تکمیل بھی ہوئی، اور یہ تو کمال کی چیز ہوئی، پورے 70 سال کی عمر 15 سال کے دکھائی دینے لگے۔ پچھلی دنیا میں کئی واقعات بھی، جو پردادا تھا بیٹا دکھائی دیا، تو شہر حیدرآباد کے واقعات میں ہے ایک فیملی کا پردادا ہمیشہ لونڈے کے جیسا دکھائی دیا، باوا انتہائی ضعیف بوڑھا، دادا ادھر عمر میں دکھائی دینے لگا۔ پردادا تھا کم عمر نوجوان کے جیسے۔ قدرت کے کمالات چاہتے ہیں۔ الغرض میری جوانی لوٹنا، پھر نہ صرف جوانی جو لوٹنا، میرا حسن بھی لوٹنا جیسا تھا۔ دعا بھی کرے، قبول بھی ہوئی، لوٹے بھی، پھر اس کے بعد آپ ہی سے شادی بھی ہوئی۔ 3 بچوں کا ذکر ہے، جس میں ایک بیٹی کا، 2 بیٹوں کا، افراہیم یا افراتم ایک لڑکے کا نام ہے، منشائم ایک بیٹے کا نام ہے، رحمت لڑکی کا نام ہے۔ یہی رحمت بیوی بنی پیغمبر لوط علیہ السلام۔ یہی افراہیم، انہی کے پوترے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، حضرت یوشع وغیرہ وغیرہ۔ اس خاندان میں تو نبوت چلی۔ تو اس واقعے کے اندر کئی پہلو نشیب و فراز کے، اس سے سب سے اچھا واقعہ ہے۔ لیکن اللہ کے ایک بندے کو دیکھو، اس نے عبدیت کا کمال کیا تھا۔ اب ان چیزوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد یہ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ اختتامی آیتیں ہیں، اب واقعے سے تعلق نہیں ہے۔ تو آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس واقعے کے پہلو باقی نہیں ہیں جی، صرف اسی پہلو کو لے رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، ضرورت کیوں پڑی تھی بتانے کی؟ یہودی جو نبی علیہ السلام کی نبوت کا امتحان دیکھنا چاہتے تھے، تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ واقعی نبی ہیں، ہمیں یہ واقعہ معلوم ہے تورات کے ذریعے سے انہوں کیسا بتاتے ہیں۔
اور پھر انہوں نے ابھارا تھا، اچکایا تھا مشرکین مکہ کو۔ یہ پوچھو اگر یہ صحیح بتا دیتے ہیں تو واقعی سچے نبی ہیں۔ جب واقعیت ثابت ہو جانے کے بعد ایمان لانا اور لازم ہو گیا، نہیں لایا۔ جس کے دل میں سختی ہے، شیطانیت ہے، ہدایت والا پہلو نہیں ہے، یہ کیا لاکھوں کروڑوں نشانیاں ہیں، پیش کر دیے تو ایسے کے سامنے کیا ہے؟ جس کو پرانے محاورے میں تبلیغ بجاؤ، خود بخود غم میں بیٹھا ہوا شخص بھی ذری دیر کے لیے غم بھولے گا، ادھر توجہ کرے گا، کچھ ناچے گا۔ بھینس کے سامنے بجاؤ، ڈانس کرے گی؟ بزرگوں نے کہا ہے نہ سمجھ کو بھینس کے سامنے بین بجانا۔ بین بجاؤ، جانور یہ ہوتے ہیں۔ سانپ قابو میں آتا ہے۔ شکاری دنیا سے واقف ہیں، بین کی مختلف قسمیں ہیں، خود بخود سارے خرگوش سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، سارے فاختے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب شہری لوگوں کے لیے عجیب سا لگے گا یہ، جنگل کی دنیا سے اس کی وقفیت رکھنے والوں کے لیے۔ چلیے، تو ان تمام مرحلوں کے ساتھ گزرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اب بات ثابت ہو گئی، واقعہ سچی ہو گیا، یقین مان لیے۔ انہوں نے امتحان میں یہاں تک لیا، وہ 11 تارے جو تھے نا ان کے نام بھی گنوائیے، آپ نام بھی گنوائے۔ پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ جو ہٹنا ہے ہماری حیدرآباد کے سامنے جو نکلا ہوا ہے اس کو کیسا ٹکاتے ہیں آپ؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں زمین میں ایک نے 20 قسم کی نشانیاں، آیتیں، دلالت کرنے والی، اللہ کو ثابت کر کے بتانے والی، بندے کو بندے کی حیثیت یاد دلانے والی۔ یمرون علیہ، یہ انسان اس کے اوپر سے گزرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں چیزیں، وقتاً فوقتاً، ہمیشہ۔ ہم عنہا معرضون، اس کے باوجود بھی یہ اعراض کرتے کہ منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں۔ سادی سیدھی اردو میں اس کو ایزی لیتے ہیں، ہاں ہوتے رہتا، چلو، غور و فکر نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، بلکہ کثرت انسانوں کی اللہ کے اوپر ایمان لانے کے طریقوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، بلکہ شرک کرتے ہیں۔ بات رکھی گئی مشرکوں میں، آج کے زمانے والی وہی ہے، قریب اللہ ایک ہے، کہنے لگے ہاں اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، ہاں بالکل اللہ وحدہ ہے، اللہ وحدہ ہے، لیکن ہم بتوں کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں اس سے آگے نہیں بڑھ گا، ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے۔ بت سمجھیں گے آپ خالی پتھر سے تراشا ہوا بت، چاہے تصویر کی شکل ہو، پتھر کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، خبر کی شکل میں ہو، حیثیت کو جانو مانو، للہیت کا درجہ نہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دیا، اعزاز دیا، بزرگی دی ہے، ولایت دی ہے، اس سے انکار نہیں، اس سے ہرگز انکار نہیں، اس کی حیثیت برابر رہے گی۔ للہیت کا، اللہ کا درجہ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے واسطے کا ذریعہ ہے، جس کو وسیلہ کہو، واسطہ کہو، سہارا کہو، ملنے کا حکم ہے، علماء کے مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کا حکم ہے، بھلے آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، عطر مت خریدو، عطر کی دکان کے سامنے سے گزر، ذرا رک جاؤ، نکل جاؤ،
بغیر چوری کیے کہ خوشبو چوری ہوگی آپ کے پاس. کوئلہ مت خریدو، کوئلے کی دکان میں داخل ہو کے نکل جاؤ، کالا پن کہیں نہ کہیں لگے گا. پھر خرید لیے تو پھر کالے ہو گئے، عطر خرید لیے تو معطر ہو گئے. تو اس لیے نیک آدمیوں کو دیکھنا نیکی ہے، نیک آدمیوں کے ساتھ، نیک آدمیوں سے ملنا نیکی ہے، ان کے مجلسوں میں بیٹھنا نیکی ہے. حکم ہے کہ نیکوں کے ساتھ بیٹھو. آج نہیں سمجھ میں کل سمجھ میں آئے گا. تو پھر نیک لوگوں کے قبر کے پاس بھی جائیں گے تو نیکی کا اثر ملیں گا آپ کو دعا کے اوپر. لیکن یہ کہاں سے آئے کہ ان کو اللہ کا درجہ دے دو؟ بس یہ فرق کرو. خرابی. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اکثر انسانوں میں سے اللہ کو وحدہ لا شریک کے طریقے سے مانتے نہیں بلکہ شرک کرتے چلتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ بابا سمجھانے بتانے اللہ کا کلام پاک ان کے پاس ہے، وضاحت کر رہے ہیں سارے پریکٹیکلی ان کی زندگی کے میں کئی معاملات کے ذریعے سے بات واضح ہو رہی ہے. تو پھر ایمان نہیں لاتے تو کب ایمان لیں گے؟ کیا اس وقت جب تمہارا باجا بجے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ان کو ڈھانک لے گا، گھیر لے گا، جب تو ہوش ہی نہیں رہیں گے نا، کرو گے کیا؟ پلٹنے کا ٹائم نہیں رہے گا. یا قیامت یا موت آ جائے گی، جب آ جائے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتی نا، جب کیا کرو گے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ ساری چیزیں تمہارے غیر شعوری میں اندازہ نہیں تھا، ایسی کیفیت میں آ جائیں گی چیزیں. بات ختم. واقعے کے ذریعے سے تنبیہ کر دی گئی. اب فرماتے ہیں ان سے کہہ دو حاضی سبیلی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو طریقہ اللہ تعالیٰ کے بلانے کا، دعوت دینے کا یہ انداز میرا ہے، یعنی اس کلام پاک کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. اس طریقے سے بھی اگر نہیں سدھرے تو اور کس سے سمجھو گے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پورے ہوش حواس کے ساتھ اس کے اوپر ہم قائم ہیں. جو بھی ایمان لایا ہے، جو حقیقی مومن مسلمان ہے، اس طریقے کے اوپر باقی رہے گا. اس میں دو رائے نہیں. سن لو اللہ تعالیٰ کی ذات سارے عیوب سے پاک ہے، اور میں ہرگز تم مشرکانہ تہذیب و تمدن کے جتنے چیزیں ساری دنیا پکار کے کہتی ہے کر بھی رہے ہیں. ہماری فیسٹیول کا ساتھ دو نا، رواداری کا ساتھ ہے، انسانیت کا ساتھ ہے. ذرا آگے کھڑے رہ کے ہاتھ جوڑ کے جاؤ نا، نہیں تو تم کو سیڑھی سے اتاریں گے، کرسی سے پھینکیں گے. نہیں کرسی سے نہیں پھینکنا، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں. گنیش خریدنے کے لیے تیار ہوں، ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، پوجا کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر میں کہلانے کے لیے تیار ہوں، میرا نام میں بدلنے کے لیے تیار ہوں. میں پیغمبر سلیمان کے نام کے جیسا سلمان خان کے نام کے ساتھ میں جانا جاتا ہوں. کیا ہوتا نام سے ہوتا ہے کیا؟ مشرکین کے پاس اعتراض ہے کہ یہ کرو، ہرگز نہیں. سورہ کافرون کا ترجمہ ہے، یہی مفہوم ہے. لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. میں ہرگز تمہارے طریقوں کے کسی طریقے کو میں اپناتا نہیں، فالو کروں گا نہیں، فالو کروں گا نہیں. تم کو گالیاں بھی نہیں دوں گا، مگر یہ کہتے چلوں گا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رکنے کا حکم دیتے ہیں. یہ بتانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اس طریقے کے اوپر مجھ کو رہ کر زندگی گزار کر مظاہرہ کرنے کا حکم ہے. میں کروں گا. میں سے مراد آپ سارے مسلمان آئیں گے، ہم کریں گے. ہمت ہے؟ نہیں ہے. ہمت ہے؟ نہیں ہے. ہمت ہے داڑھی چھوڑ؟ نہیں ہے. ہمت ہے کرتا پاجامہ پہن؟ نہیں ہے. ہمت ہے پینٹ اتار پھینک؟
نہیں ہے. مونچھ منڈانا منع ہے. میں منڈا بغیر میں زندہ رہنے کا تصور نہیں کرتا. داڑھی منڈانا منع ہے. ارے منڈا بغیر کیسا؟ میں اپنی معشوقہ کو معشوقہ منوا نہیں سکتا. میں فلاں سب دکھ نہیں سکتا. جتنے داڑھی منڈاتے ہیں ہجوڑی دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. کسی کو برا لگے اچھا لگے، وہ مرد کہاں کا ہے ہجوڑا ہے. آپ کہیں گے میں کتنا مرد ہوں بتاتا ہوں. ظاہر باطن ایک ہونا ہے. سورہ نساء میں سختی کے ساتھ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَأُوَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ نے جس کیفیت میں پیدا کیا ہے اس کے اندر میں ختم کرتے کی کیفیت میں چینجنگ لاؤں گا. میں یہ کیفیت انسانوں میں پیدا کروں گا. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ لا لے جاؤ. یہ کیا کرنے کا؟ میں 2 مقام بنا دیا ہوں، ایک جنت ایک دوزخ. جنت میں بھی جگہ رکھا ہوں اس کی، وہاں بھی رکھا ہوں. یہ طریقہ اختیار کرتے جنت میں، یہ جنت میں جائے لا والی مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اگر نہیں اختیار کیا میں تو بتا دیا ہوں دیکھے راستہ غلط ہے. اگر وہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ برابر بنا کے رکھا ہوں. دوزخ میں وہاں جاتا ہے تو لا والی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور جائیں گے کتنے؟ 999 دوزخ میں جائیں گے تو 1 جنت میں جائیں گے. اب اسی ترتیب سے چلو. بہت ہمت کی ضرورت ہے، بہت. جس کے اندر ایمان داخل ہو گیا وہ سمجھ جاتا. ہاں اتنی بات ہے، ستر چھپانا، بالکل ستر چھپانا. اسلام کا کوئی خاص کپڑا ہے نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں لباس کے طریقوں میں یہودیت کے دیگر قوم کے ساتھ جڑ گئی، شعار ہو گیا ہے. وہ مشابہت والی چیز نہیں ہے. آنا یہ منع کی ہے. لباس جو چاہے پہنیے آپ. میں یہ کر دو کر دو ایسا کہنا. اسلام میں کیا لباس ہے؟ کوئی لباس نہیں. آپ کا ستر چھپنا ہے. لیکن لباس کے اندر کوئی شناخت اگر خاص کسی قوم اور مذہب کا بن جاتا ہے تو اس سے ہٹنا، اس سے ہٹنا، اس میں کیفیت بدلنا. بس یہ مطالبہ ہے، یہی مطالبہ ہے. مدینہ کا نام بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ یثرب نام تھا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. یثرب ہے مسلمان، تو جب مسلمان تو یثرب کر کے بولنا نہیں. اب بدلنے کی ضرورت بھی تھی. نام رکھنے والوں نے جو نام رکھا تھا آپ کی آمد کے وقت سلسلے میں آباد ہوا تھا. یثرب کے معنی خود ہیں جہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں. پورے دنیا میں مدینے کے حدود کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، اچھی نہیں تھی. لیکن تورات میں، انجیل میں علامت نشانیاں کسی مقام پر وہ آخر زمان پیغمبر آ کر رہنے والا ہے. ان کے اہتمام اور استقبال کے لیے آباد کیا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ہاتھ اٹھائے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں ہم ہجرت کر کے آئے، فلاں یہ بیمار، فلاں فلاں فلاں. ہاتھ اٹھائے، بس جو ختم تو ہمیشہ ختم. اب یہ ہے ذرہ شک بھی لے کر مدینے میں رہتا ہے، انہیں صحت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ایک نہیں 1000 ڈاکٹر کی گولیاں بھی کھائے تو کم نہیں ہوتا. وہ حدود سے نکلنے کے بعد بغیر گولی کے کم ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھٹی ہے، لوہے کی بھٹی ہے. لوہار کے پاس لوہے کی بھٹی ہے جو جس کے اندر اس کو جلا کر اس کے زنگ کو ختم کر کر چمکا دینے والی جیسی بھٹی ہے مدینہ طیبہ. لہذا جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، شک و شبہ ہے، ایسا شخص اس کے حدود میں آ کر رہ نہیں سکتا. کوئی رکھ کر جا کر رہ کر بتائے نہیں رہ سکتا. یہ زندہ معجزہ ہے.
تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ یثرب کے جو معنی تھے اس کی حقیقت بھی ختم کر دیا نا، تو اب اس اعتبار سے بھی نام بدلنا پڑا، بدل گیا نام، کیونکہ اب آب و ہوا اچھی ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور جو نام تھا اس کا کام بھی ختم ہو گیا۔ پھر دوسرے جنہوں نے نام رکھا تھا ایمان لانے کے لیے، سب کچھ ثابت ہونے کے بعد ایمان نہیں لایا، یہودیوں نے نام بدل دیا وغیرہ۔ تو دیکھو جس طریقے کے پر قائم اسلام کا، بس یہ طریقہ ہے میرا اور میرے متبعین کا۔ اب اس میں خلاف کرتے ہیں تو اتباع میں فرق ہے۔ سبحان اللہ وانا من المشرکین۔ پھر میرے نبوت کا انکار کرنے کا، انسانوں کو رسول بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سلسلے کی آخر کڑی ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ۔